بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسم اور اس کی مختلف اقسام۔ اسم کلمے کی ایک قسم ہے اور اس کی مزید کچھ اقسام ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے بھی اس کی 3 اقسام موجود ہیں اور معنی کے لحاظ سے اس کی 2 اقسام ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام میں اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد آتا ہے، جبکہ معنی کے لحاظ سے اگر اسم کی اقسام پر بات کی جائے تو اسم معرفہ اور اسم نکرہ اسم کی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ پر ایک ایک کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، سب سے پہلے اسم جامد، ایسا اسم جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے۔ اسم جامد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں۔ بہت آسان ہے۔ جیسے کرسی کا لفظ ہے تو کرسی کا لفظ نہ کسی اور لفظ سے بنا ہے اور نہ کرسی سے کچھ اور الفاظ بنے ہیں۔ اسی طرح میز ہے، پانی ہے، آگ ہے، تو یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو نہ خود کسی لفظ سے بنے ہیں اور نہ ان سے کوئی لفظ بنا ہے، تو ایسے لفظ کو اسم جامد کہا جاتا ہے۔ اسم مصدر، ایسا اسم جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا صحنا ظاہر ہو۔ اسم مصدر کیا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کام ہوگا لیکن زمانہ نہیں ہوگا۔ کام کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے۔ 3 زمانے ہیں، فعل ماضی، مستقبل اور فعل حال۔ لیکن اسم مصدر وہ اسم ہے کہ جس میں کام کا ذکر تو ہوگا، زمانے کا ذکر نہیں ہوگا۔ اگر زمانہ بھی آ جائے تو پھر اس کو اسم مصدر نہیں کہیں گے، اس کو فعل کہا جائے گا۔ تو یہ ایسا اسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ مصدر سے اور کلمے بنائے جا سکتے ہیں۔ مصدر کسی اور کلمے سے نہیں بنتا، لیکن اس سے دوسرے کلمے بنائے جا سکتے ہیں۔ جامد میں ہم نے پڑھا کہ یہ لفظ نہ خود دوسرے لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، لیکن اس میں مصدر سے دوسرے کلمے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ خود دوسرے کسی لفظ سے نہیں بنتا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا۔ اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر نون الف نہ ہٹا دیا جائے تو جو باقی لفظ کا حصہ بچے گا وہ اسم امر بن جائے گا۔ اسم امر وہ جملہ ہے یا وہ اسم ہے جس میں کوئی حکم دیا جائے، جیسے کھانا سے نون الف نہ ہٹایا جائے تو کھا بن جائے گا۔ تو کھا میں ایک حکمیہ جملہ ہے باقاعدہ، اس سے پورا مطلب نکل رہا ہے۔ پینا سے پی، سونا سے سو، تو یہ اس کی دوسری پہچان ہے کہ نون الف نہ ہٹانے سے جو باقی حصہ بچتا ہے وہ امریہ جملہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ بن جاتا ہے۔ کیا نون الف نہ ہر جگہ نون الف نہ ہی کی صورت میں آئے گا؟ یعنی مذکر اسم کے ساتھ بھی نون الف نہ آئے گا اور مؤنث اسم کے ساتھ بھی نون الف نہ آئے گا؟ تو اس کی وضاحت میں کیے دیتا ہوں۔ لکھنؤ کی زبان میں نون الف نہ ہمیشہ اسی صورت میں آتا ہے، یعنی اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لیکن مصدر کے آخر میں نون الف نہ ہی آئے گا۔ لیکن دلی کی زبان میں اسم کو دیکھ کر نون الف نہ یا نون یہ نی لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اسم جس کے ساتھ یہ مصدر آیا ہے وہ مذکر ہے تو اسم مصدر میں نون الف نہ آتا ہے، لیکن اگر اسم مؤنث ہے تو پھر نون الف نہ کو نون یہ نی سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں گاڑی کھڑی کرنی منع ہے، یہاں گاڑی کھڑی کرنی منع ہے، تو اگر دلی والے بولیں گے تو وہ کہیں گے کھڑی کرنی، اگر لکھنؤ والے بولیں گے تو کھڑی کرنا۔ یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، تو دونوں طرح صحیح ہے، آپ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔
میں احمد فراز کے ایک شعر سے اس کی مثال دینا چاہوں گا۔ ان کا ایک شعر ہے کہ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی۔ دیکھیے کرنی، عام طور پر تو کرنا آتا ہے نا، تو لکھنؤ کی زبان میں کرنا اور دلی کی زبان میں کرنی۔ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی۔ تو یہاں پر انہوں نے دلی کی زبان کو فالو کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسم مشتق، ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو، جیسے لکھائی لکھنا سے، پڑھائی پڑھنا سے۔ اچھا، تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے بنتا ہے اور اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ تو اسم جامد میں ہم نے پڑھا کہ نہ وہ خود کسی دوسرے لفظ سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے۔ مصدر دوسرے لفظ سے نہیں بنتا، اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، اور اس میں مشتق دوسرے لفظ سے بنتا ہے، اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا۔ تو یہ اس کی تعریف بھی ہے۔ لکھنا ایک مصدر ہے اور لکھنا سے لکھائی ہے، یہ ایک لفظ بنا ہے، تو یہ مشتق ہے، یہ بنایا گیا ہے کسی دوسرے مصدر سے۔ پڑھنا سے پڑھائی، پڑھاکو، پڑھنے والا، پڑھا ہوا، بہت سے الفاظ پڑھنا سے بن سکتے ہیں۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام پر بات کرنے کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی کون سی اقسام ہیں اور ان کی تعریفیں کیا ہیں۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسم معرفہ کیا ہے، یا اسم خاص بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ ایک عام نام ہوتا ہے، ایک خاص نام ہوتا ہے۔ تو کسی شخص، جگہ، چیز کا خاص نام، عام نام نہیں، خاص نام، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یا دوسری تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ خاص چیز کا، خاص جگہ کا، خاص شخص کا۔ دیکھیے شخص کا لفظ خود اسم معرفہ نہیں ہے، یہ اسم نکرہ ہے، کیونکہ یہ کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے۔ جب ہم شخص کا لفظ بولتے ہیں تو کسی بھی آدمی کو شخص بولا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم کہیں قائد اعظم تو پھر ایک مخصوص شخص کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو قائد اعظم بولنا اسم خاص ہے، اسم معرفہ ہے، اور شخص بولنا اسم عام ہے۔ لاہور ایک خاص شہر کا نام ہے، اگر شہر بولا جائے تو کوئی بھی شہر اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر لاہور بولا جائے تو پھر ایک اسپیسیفک شہر ہے۔ اسلم کوئی خاص آدمی ہے، اس کا نام اسلم ہے۔ اگر آدمی بولا جائے، لڑکا بولا جائے تو وہ اس میں خاص نہیں ہے، اگر اس کا خاص نام لیا جائے تو پھر وہ اس میں خاص ہے۔ پاکستان ایک خاص ملک کا نام ہے۔ حجر اسود عام پتھر نہیں ہے، کوئی خاص پتھر ہے۔ اسم نکرہ یا جس کو اسم عام بھی کہتے ہیں، اگر اسم معرفہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو اسم نکرہ کو سمجھنا کافی آسان ہوگا۔ کسی عام جگہ، شخص یا چیز کا نام اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ یا دوسری تعریف ہے، کسی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ دونوں تعریفیں بالکل ایک جیسی ہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ جیسے گھر، دیکھیے گھر کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، اگر مسجد کہا جائے تو وہ بھی کوئی مسجد ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی خاص مسجد، کسی خاص گھر کا ذکر کیا جائے، تاج محل کہا جائے تو پھر ایک خاص عمارت مراد ہے۔ بادشاہی مسجد کہا جائے تو پھر ایک خاص مسجد مراد ہے۔ شہر کوئی سا شہر، کتاب کوئی سی کتاب، مرد، لڑکی، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی طرف ان میں اشارہ نہیں ہوتا، تو اس قسم کے اسم کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔